بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ۔ آج لیلۃ البرات ہمارے بر صغیر اور ان علاقوں میں ہے، ہمارے ہاں کل تھی۔ اس کے لیے ہم نے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ بھی اور اپنے پیجز پہ ہم نے اپنے بزرگوں کا نفیس شاہ صاحب اور ہمارے ابوالحسن علی ندوی صاحب رحمہ اللہ اور ان کے ندوہ کے اکابرین مرد اور عورتوں کا ایک عمل لکھا ہے، اس پہ کیے جائے مغرب کے بعد سے 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیجئے اللہ کی رضا کے لیے، اور زندگی میں اللہ پاک نے آگے ہمیں ہمارے لیے خیر جتنی بھی ہیں اس کے لیے، اور تیسری جو ہے اپنے سوا کسی کو محتاج نہ کرے، اور اس کے بعد وہ دعا بھی ہم لوگوں نے ان حضرات نے جو نقل کی لکھی ہے۔ دوسرا ہمارے یمن کے پرانے بزرگ تھے، ان کا عمل ہم لوگوں نے کیا ہے، اس میں بھی سورۃ دخان کو جو ہے اس کی پہلی اولین تک جو ہے حامیم سے لے کے اولین یہ 7-8 آیتیں ہیں، اس کو 30 دفعہ پڑھ کے یہ دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارا سال میں خیریں اس کے مقدر کریں گے۔ ہم پھر حقیقت صبر کے اس حصے کو شروع کرتے جہاں چھوڑا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں اظہار غم پر وعید، کہ بعض لوگوں نے جو ہے سیاہ کپڑے باندھنا اور اس قسم کی اس پہ وعید ہے۔ الفعل الجاہلیہ تخلون وبالاہل الجاہلیہ تشبہون لقد ہممت ان ادعو علیکم دعوۃ ترجعون فی غیر سورکم۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی ہے، کیا تم جاہلیت ترجمہ اس کا اختیار طریقہ کرتے ہو یا اہل جاہلیت کے ساتھ مشابہت کرتے ہو؟ میرا قصد ہوا کہ تم پر ایسی بد دعا کروں جس سے تمہاری صورتیں بدل جائیں۔ اس وعید کو سن کر صحابہ نے فوراً جو ہے چادریں اوڑھ لیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اظہار غم ناجائز ہے، حالانکہ اس وقت چادر اتارنا 2 چادروں کا لباس ہوتا تھا، یہ کوئی زیادہ اظہار نہیں ہے، مگر آپ کو اتنا بھی ناگوارا ہوا، اور پھر یہ رونا اور ماتم کرنا، اس کے لیے مجالس منعقد کرنا کیوں کر جائز ہو سکتے جو سراپا اظہار ہے۔ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صاحبزادے کے واقع انتقال پر، ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، یہ مصنف ابن شیبہ سے حضرت نقل کی ہے کہ اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں مغموم ہیں۔ فرمانا سو اتنا اظہار غم ظہور واقعے کے وقت ماضح کا نہیں کہ عین جس میں بیان اور شکایت الہی نہ ہو، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، یعنی آنکھوں سے عین تدمع و قلب یحزن، ہماری آنکھوں سے تو آنسو بہہ رہے ہیں، دل غمگین ہے، اور ہم کہیں گے نقول الا ما یرضی ربنا، کہیں گے کہ جس سے خدا راضی ہو، زبان سے وہی کہیں گے جس سے خدا راضی ہو۔ رہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر یہ فرمانا، یہ شعر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی ایام سن لیلہ، مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ زمانے کے دنوں میں پڑھتیں تو وہ راتیں بن جاتی۔ سو اول تو باقاعدہ محدثین کا اس کا ثابت ہونا مشکل ہے کہ اشعار حضرت فاطمہ کے
یا سیر کی روایت ہے جس میں رطب و یابس سب کے بھرے ہوئے ہیں، یعنی اس قسم کے واقعات جو ہیں تاریخی، اس میں بہت کچھ ہے۔ وہ اس وقت کے جو دانشور ہے وہ اشعار میں بہت کچھ کہہ گئے۔ دوسرا یہ غلبہ حال تھا۔ تیسرا اس میں کوئی شکایت تھوڑی ہے، صرف صدمے کی عظمت بتلائی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے انتقال پر ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون فرمایا تھا۔ رہا اس کو نظم میں فرمانا، تو نظم و شعر اہل عرب کی گتی میں پڑا ہوا تھا، یعنی وہ اپنے واقعات کا اظہار نظم میں کیا کرتے تھے، اور ان کو نظم اور نثر دونوں برابر تھے۔ چوتھا یہ بھی تو خیال کیا جائے کہ وہ واقعہ کیسا تھا، حضور کا وصال کیسی مصیبت عظمہ تھی، اس وقت اگر دل پھٹ جاتا تو تعجب نہ تھا۔ یہ بھی حضرات صحابہ و اہل بیت کو غایت تحمل ہے، یعنی اونچے درجے کی تحمل کا واقعہ کہ انہوں نے 2-4 باتوں پر اکتفا کیا۔ پانچواں، حضرات صحابہ کو انقطاع نزول وحی کا صدمہ زیادہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ رک گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت، اس کا بہت زیادہ صدمہ تھا۔ بلکہ انتقاء برکات کا صدمہ بھی زیادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے جو برکتیں تھیں ان کے ساتھ، صحابہ کی پوری جماعت کے ساتھ اور سارے زمانے کے ساتھ، اس کا صدمہ تھا جس کو انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ الغرض قواعد شریعہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اظہار غم کی ممانعت ہے۔ نام و نمود کی صورتیں اس سے ان امور کو ممنوع ہونا ثابت ہو گیا جو آج کل محرم میں کیے جا رہے ہیں، اور جتنے قصے آج کل اس قسم کے ہوتے ہیں ان کا منشا یہ ہے کہ اہل مال اور اہل دولت کو دراصل روپیہ خرچ کرنے اور نام پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، اور اہل دولت اور دنیا اور ہیں، اور وہ تو اپنی اولاد کی بسم اللہ ختنہ شادی وغیرہ میں دل کے حوصلے نکالتے ہیں، یعنی بہت زیادہ خرچ اخراجات کرتے ہیں۔ چنانچہ بمبئی کی طرف ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں۔ ایک جگہ بندر یا بندریا کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، جو انہوں نے پال رکھے ہوتے، ہندو پالتے بندروں کو بھی، اور جو بلکہ پوجا کرتے ہیں، اور جو اہل دولت دیندار ہیں انہوں نے دین کی صورت میں روپیہ خرچ کرنے کا بہانہ نکال لیا ہے۔ کسی نے مولود شریف اختیار کیا، کسی نے محرم میں ماتم برپا کیا، کسی نے 11ویں شریف نکالی، کسی نے شب برات کا حلوہ ایجاد کیا۔ جو لوگ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ان سے یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو اسی مہینے میں ہوئی، اس پر غم بھی تو کرو۔ واقعی حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و وفات دونوں کو ایک مہینے میں جمع کر کے اس کی حکمت کا اظہار فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے زمانے میں نفرت غم ظاہر کرنے کے موقع ملے، بموجب زمانے وفات ہونے کے نفرت سرور کرنے کا موقع ملے بوجہ زمانے ولادت ہونے۔ بس جب یہ مہینہ آتا تو خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ آتے، کیونکہ ان کا انتقال بھی ربیع اول میں ہوا، اس لیے اس کو 12 وفات کہتے تھے پہلے ہمارے زمانے کے لوگوں میں، جس سے اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو عوام کی حالت تھی۔ اب سنیے خواص کی حالت، اس کو پھر کل جاری رکھیں گے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.